پلان تیار، قومی اسمبلی سے 27ویں ترمیم 14 نومبر کو منظور کروانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت مشاورتی کمیٹی کا اجلاس، تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت، اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈول کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، وزیراعظم ہاؤس نے MQM مسلم لیگ کاف سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے۔ وزیراعظم نے وفاقی وزراء اور کابینہ اراکین کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ دیکھیں نمبرز کے اوپر تو کوئی کبات نہیں ہے، نمبرز آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں، نمبر زیادہ ہی ہیں، لیکن نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ، پاکستان کی بقا سلامتی اور ترقی کامیابی کی بات ہے۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں۔ 27ویں ترمیم کے لیے نمبرز کا مسئلہ نہیں، وہ پورے ہیں، سینیٹر فیصل واگڈر نے دعویٰ کر دیا۔ کہا 27ویں ترمیم جمعے کو ہی سینٹ سے منظور ہو جائے گی، 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ PTI کو تنبیہ کی کہ مولا جٹ کی سیاست کرنی ہے تو پھر گورنر راج پابندی کا بھی آپشن ہے۔ فیصل واگڈر کی فضل الرحمان سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم آئین کے محافظین ہیں، آئینی ترمیم کا مسودہ پہلے سامنے آنا چاہیے، جب تک آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے نہیں آتا رائے کیسے دی جا سکتی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، محمود خان اچکزئی، اسد قیصر، علامہ راجہ ناصر عباس کی فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، 27ویں آئینی ترمیم پر گفتگو کی گئی۔ اگلے ہفتے تک آئینی ترمیم کی کوئی شکل نکل آئے گی، بلاول بھٹو کا حق ہے کہ وہ اظہار رائے دے سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا تمام پارٹیوں سے مشاورت کے بعد آئینی ترمیم کی جو شکل نکلے گی وہ سامنے لے آئیں گے۔ اسی طرح ایک عبوری ایڈمنسٹریٹر یا ناظم یا میئر آئے، وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرے اور ایک میئر سے اختیار دوسرے میئر تک، ایک ناظم سے اختیار دوسرے ناظم تک، ایک چیئرمین سے اختیار دوسرے چیئرمین تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو 27ویں آئینی ترمیم پر حیرانی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ 27ویں آئینی ترمیم گڈ گورننس اور بہتر ہم آہنگی سے متعلق ہے۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بلدیاتی حکومت کو بھی آئین کے تحت حکومت سمجھا جائے، آئین لوکل حکومت کا تحفظ کرے اور سپریم کورٹ اس کی نگرانی کرے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ آئین میں لکھا جائے کہ مقامی حکومتوں کی مدت پوری ہونے کے بعد نئے انتخابات ہوں گے۔ مقامی حکومتوں کے قوانین مزید وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ مقامی حکومتوں کی خود مختاری بھی ہونی چاہیے۔ PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بات چیت۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بیرسٹر گوہر نے 27ویں ترمیم سے وفاق کو خطرہ قرار دیا، کہا کہ 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے لائی گئی تھی، صوبے انتظار کر رہے ہیں 11واں NFC ایوارڈ کب آئے گا۔ حکومت وفاق کا اسٹرکچر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ وزیر خزانہ نے تاجروں کو آئندہ بجٹ مل کر تیار کرنے کی نوید سنا دی، کہتے ہیں ٹیکس اصلاحات سے متعلق تاجروں سے مشاورت ہو رہی ہے، حکومتی اخراجات میں کمی لانا ہوگی، جب ملک کو چلانے کے لیے ریونیو میں اضافہ بھی ضروری ہے۔ کراچی چیمبر میں گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس پالیسی کو FBR سے علیحدہ کر کے فعال کر دیا ہے، آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس پالیسی آفس ہی مرتب کرے گا۔ پاکستانی وفد افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے استنبول روانہ، وزیر دفاع کی تصدیق خواجہ آصف نے کہا مذاکرات آج صبح شروع ہوں گے، جن کا مقصد ہمسائے ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کا حل تلاش کرنا ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان کو دانشمندی سے کام لینا چاہیے۔ امریکہ میں نئی تاریخ رقم، زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان اور کم عمر ترین میئر بن گئے۔ ڈیموکریٹ رہنما ممدانی نے 50% سے زائد ووٹ لے کر شاندار کامیابی حاصل کی۔ نیو یارک نے پہلی بار ایک مسلمان تاکر وطن اور ترقی پسند رہنما کو شہر کی قیادت سونپ دی۔ ممدانی انصاف، برابری اور اسلام فوبیا کے خلاف جدوجہد کی علامت بنے۔ سابق نیو یارک گورنر اینڈریو کومو نے 41.6% ووٹ حاصل کیے۔
खौफ को शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के लिए अब कोई जगह नहीं। इस्लामोफोबिया के नाम पर शहर को तकसीम करने वाले हार गए। मुस्लिम मेयर ज़हरान ममदानी का जीत के बाद पहला खिताब। ममदानी की अमरीकी सदर को अपने पहले खिताब में ललकार, कहा ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और इसे वही चलाएंगे। मुझे पता है आप देख रहे हैं, टीवी की आवाज़ ऊंची कर लें। न्यूयॉर्क के नए मेयर ने अपनी जीत को वर्किंग क्लास की जीत करार दिया। बोले ताकत का महवर और मरकज अवाम है। खौफजदा करने वालों को न्यूयॉर्क ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने मेयर इलेक्शन में हार की वजह हुकूमती शटडाउन करार दे दिया। ट्रंप ने कहा शटडाउन से डेमोक्रेट्स को मेयर इलेक्शन में कामयाबी मिली। हुकूमत का शटडाउन खत्म करना जरूरी है। ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रियो कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर एंड्रियो कोमो ने ममदानी को मुबारकबाद दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की भी ज़हरान ममदानी को न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा यह जमहूरियत की जीत है। इसका सबूत ज़हरान ममदानी के मुतासिर मुहिम है। मेयर लंदन का भी ज़हरान ममदानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जापान में रीछ में काबू हो गए। पहाड़ी इलाकों में 100 से ज्यादा हमले, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। मकामी हुकाम की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर से जरूरी परवाजों की क्लियरेंस करने की भी दरख्वास्त। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ जरूरी परवाजों की क्लियरेंस की यकीन दहानी करवाई। तमाम कौमी एयरलाइन की परवाजें बर वक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवाना। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने गैर एलानिया एहतजाज किया था। लाहौर में दुकानदार का खातून को छेड़ना महंगा पड़ गया। गाजियाबाद बाजार में खातून दुकानदार से मेकअप खरीदने आई थी। शहरियों ने दुकानदार की खूब दुर्गत बनाई, दुकान में तोड़फोड़ भी की। कराची के चिड़ियाघर से रानू रीछ इस्लामाबाद मुंतकिल। रानू को फैसल बेस कराची से बजरिया C-130 इस्लामाबाद पहुंचाया गया। रानू रीछ को पहले मरहले में इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। रानू की देखभाल के लिए डिप्टी कंजर्वेटिव रैंक का अफसर तैनात। दूसरे मरहले में रानू को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के ताउन से गिलगित बल्दिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम ने 3 मैचेस की सीरीज के पहले मुकाबले में ब्रिटिश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदों कबल हासिल किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवा साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपरमून नमूदार। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में सुपरमून का शानदार नजारा। फल्कियाती माहिरीन ने कहा कि ये साल का सबसे रोशन सुपरमून है। ये रवा साल के 3 सुपरमून्स में से दूसरा सुपरमून है। और कराची में आलमी सकाफती मेले में गैर मुल्की फनकारों की मुसव्वरी और रक़्स, फनकारों की परफॉर्मेंस पर शर्का जूम उठे। छठे रोज भी सकाफती सरगर्मियों से गहमा गहमी उरूज पर रही।